لیکن اب نہیں آپ مانیں گے، اب نہیں مانیں گے. ویسے رٹ لگاتے تھے سلف صالحین کا عقیدہ، سلف صالحین کا عقیدہ. اب کیا ہے؟ اب اور ایک اور موقع پر مرزا صاحب آپ نے کہا کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کا فہم لے کر چلیں. مرزا صاحب آپ نے کہا کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کا فہم لے کر چلیں، لیکن آپ لوگ پاکستان و انڈیا کے بابوں کا فہم لے کر چلتے ہیں. ہم نے صحابہ کے فہم کے مطابق ہی باتیں کی ہیں. ہم تو اسی لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کا فہم لے کے چلیں. لیکن سر آپ ہم سے صحابہ کا فہم نہیں ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بابوں کا فہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہم تو ساتھ ہیں کہ صحابہ کا فہم لیں. ہم نے جب بھی یہاں باتیں کی ہیں صحابہ، آج جب وہ مجلس 10 کے اندر کوسچن ہوا تھا وسیلے کے اوپر، تو میں نے حضرت عمر کی 1010 نمبر حدیث نمبر 1010 نمبر حدیث پیش کی تھی نا. کس کا فہم پیش کیا تھا؟ صحابہ کا فہم لیں. صحابہ کا فہم جو ہے وہ سر آپ کو انڈیا پاکستان کے بابوں کی کتابوں میں ملے گا یا ان کتابوں میں ملے گا بخاری مسلم میں؟ صحیح. تو صحابہ کا فہم لے کے چلیں گے. اب دیکھیں نا مرزا صاحب صحابہ کا فہم کیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر کیا کرتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اور یہ تو اجماع ہے نا. آپ نے کئی موقعوں پر کہا صحابہ میں اختلاف نہیں تو یہ سنت ہی ہوگی. تو سنت یہ ہے کہ اس آیت میں معکم معہم کی تفسیر جو یہ معیت والی آیات ہیں، وہاں اللہ کا علم مانا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کے بقول، کیونکہ یہ مرفوع حکمی ہو جائے گی. تو آپ نے کہا کہ صحابہ کا فہم لے کر چلیں، پاکستان اور انڈیا کے بابوں کا فہم لے کر نہ چلیں. تو مرزا صاحب آپ اب اپنی عقل میں جو فہم آ گیا اس کو لے کر، آپ نے تو بابے کو بھی نہیں دیکھا، کسی بابے کو بھی نہیں پوچھا کہ اس کا فہم کیا ہونا چاہیے. آپ نے خود اپنا ہی فہم، جو شیطان نے آپ کے ذہن میں ایک بات ڈال دی کہ اللہ کو اوپر ماننا تو گویا قید کرنا ہے نعوذ باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین پر بھی ماننا ہے، آسمان پر بھی ماننا ہے، ہر جگہ ماننا ہے. اور مرزا صاحب جو بتاتے ہیں، ان کے جو اقوال جو ہم نے سنے ہیں، ان سے ہمیں سمجھ یہ آئی ہے کہ مرزا صاحب کا وحدت الوجود والوں سے اختلاف یہ ہے کہ اللہ ہے یہاں پر، لیکن یہ نہیں کہنا کہ اللہ اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے، بس اتنا نہیں کہنا. باقی یہ ماننا ہے کہ اللہ یہاں ہے، ہر جگہ ہوگا. پھر تو معکم معہم ہر جگہ ہوگا، جہاں انسان ہے وہاں ہوگا. اور دوسری آیات کو اگر آپ دیکھیں گے تو پھر ہر جگہ ہوگا بھی عقیدہ ہوگا، جس طرح مرزا صاحب آپ نے بنا لیا. اگر سلف کے فہم کو نہیں لینا، قرآن و سنت کی ساری نصوص کو جمع کر کے فہم سلف کے مطابق نہیں سمجھنا، تو پھر تو گمراہی آگے بڑھتی چلی جائے گی نا. ابھی آپ کا جو وحدت الوجود والوں سے اختلاف وہ صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ ہے اس میں بھی ہے، یہ نہیں کہنا. باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ ہے، اللہ یہاں بھی ہے، اللہ وہاں بھی ہے، یہ عقیدہ تو آپ نے اپنا لیا ہے. اور یہاں آپ یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کے فہم کو لے کر چلنا. صحابہ کا فہم تو ہم نے پیش کر دیا ہے. اب آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً رجوع ریکارڈ کروائیں، اللہ سے توبہ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ میں نے بالکل غلط کہہ دیا تھا، عقیدے کا مسئلہ بڑا سینسٹیو اور حساس ایشو تھا، میں نے اس کو ڈسکس مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، کر دیا ہے، میں رجوع کرتا ہوں. لہٰذا آپ بھی اپنا عقیدہ درست کریں اگر میری وجہ سے کسی کو گمراہی ملی ہے تو. پھر آپ نے کہا کہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ جب کوئی غیبی خبر اور اس میں صحابی نبی کو مینشن نہ بھی کرے تب بھی اس کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب مانیں گے، موقوفاً ہونے کے باوجود، اس لیے کہ غیبی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتی. اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ جب کوئی غیبی خبر ہو اور اس میں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مینشن نہ بھی کرے تب بھی اس کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی منسوب مانیں گے، موقوفاً ہونے کے باوجود، اس لیے کہ غیبی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتی ہے، کیونکہ جو علم غیب ہے، غیب کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے صرف پیغمبروں کو دیتا ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جو غیب سے تعلق رکھتا ہے، جو ہمارے سامنے ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، اگر صحابہ کرام اس کے بارے میں کوئی بات کریں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہے، کیونکہ ایسے معاملات میں صحابہ کرام تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے. تو مرزا صاحب یہ جو صفات باری تعالیٰ کا معاملہ ہے یہ بھی تو غیب ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہم نے دیکھا تو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ہم مشاہدہ تو نہیں کرتے نا، تو یہ بھی غیب ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے. تو اس امر کے بارے میں صحابہ کرام کیا اپنی طرف سے بات کہہ دیں گے؟ اگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے تفسیر کی ہے کہ معیت سے مراد علم و قدرت ہے یا علم ہے، جس طرح وَعِلْمُهُ مَعَهُمْ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان تھا، آپ ہی کی تفسیر تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیسے اپنی طرف سے یہ تفسیر کر سکتے تھے؟ تو یہ محدثین کا پیٹ رول جو آپ نے بتایا اس کے مطابق بھی مرزا صاحب آپ کا عقیدہ جو ہے وہ سلف صالحین کے، صحابہ تابعین ائمہ دین کے اور اہل سنت کے عقیدے سے بالکل منحرف ہے. اور ایک موقع پہ آپ نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو اتنا بڑا دعویٰ فرما رہے ہیں، ابن عباس جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں وہ پھینکنے والا نہیں ہے،
यकीनन इस रिवायत की असल मौजूद होगी। लिहाजा इब्न अब्बास जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं ये फेंकने वाला नहीं है, यकीनन इस रवायत की असल मौजूद है। आपने कहा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास से चूंकि मसला साबित हो गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सही हदीस हम तक नहीं पहुंची, फिर भी इतना बड़ा दावा अब्दुल्ला बिन अब्बास खुद कैसे कर सकते हैं? लिहाजा जरूर इसकी असल मौजूद है। तो हम भी कहते हैं मिर्जा साहब, अब्दुल्ला बिन अब्बास इतनी बड़ी तफसीर अपनी तरफ से कैसे कर सकते हैं, जिसको आप तहरीफ और तावील और उसको आप बिदत कह रहे हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास नऊजुबिल्लाह उसका इर्तिकाब कर रहे हैं, आपके बकौल तो बिदत का इर्तिकाब कर रहे हैं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा का यह दावा ऐसे फेंकने वाला होगा? क्या उसको छोड़ दिया जाएगा कि ठीक है नहीं उन्होंने वैसे ही कर लिया था? यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तफसीर उन्हें सिखाई है, इसलिए अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने यह तफसीर की है। सहाबा इकराम से आगे हम चलते हैं। ज़हाक बिन मुज़ाहिम ये 100 हिजरी के बाद फौत हुए हैं। पहली सदी हिजरी सहाबा इकराम का मैंने अकीदा बयान किया। अब दूसरी सदी हिजरी में चलते हैं। 100 हिजरी के बाद फौत होने वाले ज़हाक बिन मुज़ाहिम हैं। तफसीर तबरी में इनका कौल मौजूद है कि मा यकूनु मिन नजवा सलासा, ये जो आयत मिर्जा साहब आपने भी कोट की है, हुआ माअहुम, जिसको आप वाहुआ माअहुम पढ़ते रहे ना, हुआ माअहुम काला हुआ फौकल अर्शी व इल्मुहु माअहुम। ज़हाक बिन मुज़ाहिम जो हैं, जो 100 हिजरी के बाद फौत हुए हैं, पहली सदी हिजरी में भी और दूसरी सदी हिजरी में भी कुछ साल 204 कुछ कहते हैं, 104 कहते हैं, कुछ इससे आगे कुछ इससे पीछे, 1200 हिजरी के बाद फौत हुए हैं ज़हाक बिन मुज़ाहिम। तो हाफिज बिन हजर रहमहुल्लाह ने सिगार ताबीन में इन्हें शुमार किया है। तो ये जो ज़हाक बिन मुज़ाहिम है ये भी कहते हैं हुआ फौकल अर्शी। आयत यही है मिर्जा साहब जिससे आप दलील लेने की कोशिश करते हैं, जिससे आप कहते हैं कि इसकी तावील करना इनहराफ है, अहले सुन्नत के खिलाफ है। ज़हाक बिन मुज़ाहिम जो है वो कहते हैं हुआ फौकल अर्शी, अल्लाह अर्श के ऊपर है, इल्मुहु माअहुम, अल्लाह का इल्म इनके साथ है, अल्लाह की ज़ात नहीं, इल्म इनके साथ है। उसके बाद इमाम मालिक बिन दिनार, बहुत बड़े पाए के मुहद्दिस थे, मालिक बिन दिनार अल-बसरी राहिमहुल्लाह, जो 127 हिजरी में फौत हुए हैं। वो फरमाते हैं इस्माउ इला कौल सादिकी मिन फौक़ि अर्शिही, कि अल्लाह तबारक व तआला जो सच्चा है उसका फरमान सुनो, जो फरमान अल्लाह ने अर्श के ऊपर से जारी किया है। मिर्जा साहब, अल्लाह ने जो फरमान यानी कुरान करीम, अल्लाह ने कुरान करीम अर्श के ऊपर से भेजा है, तो अल्लाह की ज़ात अर्श के ऊपर है। मिर्जा साहब, ये इमाम मालिक बिन दिनार अल-बसरी राहिमहुल्लाह का अकीदा है, जो 127 हिजरी में फौत हुए। इमाम सुलेमान अत-तैमी राहिमहुल्लाह जो 143 हिजरी में फौत हुए, 143 हिजरी में, वो क्या फरमाते हैं, लौ सुइलतु ऐन अल्लाह लकुल्तु फिस समा, अगर मुझसे पूछा जाए कि अल्लाह कहाँ है। मिर्जा साहब, ये सुलेमान अत-तैमी रहमहुल्लाह 143 हिजरी में फौत हुए, वो फरमाते हैं अगर मुझसे पूछा जाए ना कि अल्लाह कहाँ है, लकुल्तु, तो मैं ज़रूर भी ज़रूर कहूँगा फिस समा, अल्लाह आसमानों के ऊपर है। यही अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का, यही अहले सुन्नत अहले हदीस का, यही सलफ़ी लोगों का अकीदा है कि अल्लाह आसमानों के ऊपर है। अल्लाह को ज़मीन में करार देना ये जहमिया का अकीदा है, दलाइल आगे आ रहे हैं। उससे आगे इमाम मालिक राहिमहुल्लाह, कौन ना वाकिफ़ है इमाम मालिक राहिमहुल्लाह की जलालत व अज़मत से। इमाम मालिक राहिमहुल्लाह 179 हिजरी में 179 में फौत हुए। वो फरमाते हैं कि अल्लाह फिस समा, अल्लाह आसमानों के ऊपर है। मिर्ज़ा साहब, इमाम मालिक अहले सुन्नत हैं या नहीं हैं? इमाम मालिक फरमाते हैं अल्लाह फिस समा, अल्लाह आसमानों के ऊपर है। व इल्मुहु फी कुल्ली मकानिन, हर जगह में उसका इल्म है, उसकी ज़ात आसमानों के ऊपर। ला यखलू मिन इल्मिही मकान, अल्लाह के इल्म से कोई जगह खाली नहीं, अल्लाह के इल्म से कोई जगह खाली नहीं, अल्लाह की ज़ात अर्श पर मुस्तवी है। और इसी तरह इमाम मालिक राहिमहुल्लाह का दूसरा कौल, वो फरमाते हैं अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फिस समाई व इल्मुहु फी कुल्ली मकान। और आगे यही आयत मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम, 3 लोग सरगोशी करें तो चौथा अल्लाह होता है, और 5 लोग सरगोशी करें तो यकीनन छठा अल्लाह होता है। वो फरमाते हैं कि इससे जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुराद लेते हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने वस्तशनाअहु, उसको बहुत बुरा कलाम समझा कि ये गुमराही वाली बातें करते हैं कि अल्लाह की ज़ात तो अर्श पर मुस्तवी है। हाँ, जो अल्लाह लोगों के साथ वाली बात है, मखलूक के साथ वाली बात, वो अल्लाह का इल्म है। ये था इमाम मालिक रहमतुल्लाह का मौक़िफ़। और मिर्ज़ा साहब, आपने लोगों को धोखा देने के लिए ये झूठ बोला और इमाम मालिक रहमतुल्लाह पर बहतान बांधा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ वो है जो मिर्ज़ा साहब आपका है। तो अहले सुन्नत का मनहज क्या है वो मैंने उसमें बयान किया है। इमाम तिरमिज़ी के कमेंट्स की रोशनी में, इमाम मालिक की कमेंट्स की रोशनी में,
جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ، ان کو بھی میں نے کوٹ کیا ہے۔ بالکل غلط بات تھی امام مالک رحمہ اللہ کا۔ استواء علی العرش کے بارے میں موقف سارے اہل سنت مانتے ہیں، اور معیت کے بارے میں جو موقف امام مالک رحمہ اللہ کا وہ بھی سارے اہل سنت کا ایک ہی موقف ہے، لیکن آپ نے ایک موقف پیش کیا استواء والا، اور دوسرا آپ نے چھپا لیا، جو موقف ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے سے مراد اس کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، جس طرح کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا، اور آپ نے ان دونوں ائمہ کا نام لے کر ان پر جھوٹ بولا اور ان پر بہتان باندھا۔ آپ نے کہا کہ میں نے ائمہ اہل سنت کا منہج بیان کیا ہے، اور میں نے امام مالک اور امام ترمذی کے کمنٹس کی روشنی میں بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کو اوپر مانتے ہیں، اللہ کو گویا کہ نعوذ باللہ قید کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ بذاتی ہی ماننا ہے، اور جو ان آیات میں صفت معیت کا ذکر ہے وہاں علم اور قدرت وغیرہ مراد لینا، آپ نے کہا کہ یہ تعویل و تحریف ہے، یہ قرآن کریم کی آیات کا گویا انکار ہے۔ یہ بالکل بہتان تھا ائمہ اہل سنت پر۔ مرزا صاحب آپ لوگوں کو کب تک دھوکہ دیں گے؟ لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں۔ اگر لوگ آپ کے جھوٹ سن کر، ظاہر ہے ایک عام آدمی بیچارہ وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ واقعی مرزا صاحب جیسے کہہ رہے ہیں ائمہ اہل سنت کا موقف یہی ہوگا، لیکن جب وہ ہمارے دلائل دیکھیں گے اور دلائل کی روشنی میں دیکھیں گے کہ آپ نے کتنا بڑا بہتان باندھا ہے ائمہ اہل سنت پر، ان کا ایک قول پیش کیا اور دوسرا آپ نے چھپا لیا، بالکل یہودیوں والی روش جو ہے اس پر آپ نے چلتے ہوئے ایک بات پیش کی اور دوسری آپ نے چھپا لی، یا آپ کو اپنی جہالت کی وجہ سے معلوم ہی نہیں تھا کہ ائمہ اہل سنت کا اصل موقف کیا ہے۔ ایک بات سامنے آئی تو اس کو لے کر دوسری کا انکار کر دیا، جبکہ دوسری بات بھی ان سے بالکل صحیح سند سے ثابت تھی، امام مالک رحمہ اللہ سے بھی، جیسا کہ ہم نے پیش کیا۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ کا موقف بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آپ نے کہا نا کہ میں نے امام ترمذی کے کمنٹس کی روشنی میں اہل سنت کا منہج بیان کیا ہے۔ مرزا صاحب کیوں آپ نے خیانت کی؟ کیا آپ نے آپ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ میرے سامنے یہ جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں یہ پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی ہوئی ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے احادیث کی کتابیں لے کے چلتا ہوں، یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہیں، اور میں دکھاتا بھی ہوں الحمدللہ۔ آپ نے مرزا صاحب اگر یہ کتابیں پڑھی ہوتی تو امام ترمذی رحمہ اللہ کا موقف آپ کو معلوم نہ ہوتا؟ جامع ترمذی میں 3461 نمبر حدیث کے تحت امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود اپنا موقف بیان کیا ہے صفت معیت کے بارے میں، اللہ کے ساتھ ہونے کے بارے میں، کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے وہی حدیث جو آپ نے اپنے بنیادی دلائل میں پیش کی ہے، تو دیکھیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اونچی اونچی کیوں پکار رہے ہو؟ تم کسی غائب کو، کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سواریوں کی گردنوں سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہا، آپ نے اس وقت کہا یہ تو فزیکلی ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے، فزیکلی تمثیل بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ آپ نے جسمانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ساتھ مانا اور لوگوں کے ساتھ مانا۔ یہ مرزا صاحب یہ جسم کلیم کرنا ہے۔ آپ سلفی علماء پر جھوٹی تہمت لگاتے تھے نا کہ وہ مجسمہ ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم کلیم کرتے ہیں۔ پاسٹ کے اندر ایک جہمیہ فرقہ گزرا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی تعویلات باطل کرتا تھا، صفات کی، جس کی آج کل ماڈرن فارم جو ہے وہ حنفیوں کی شکل میں موجود ہے، اور دوسری طرف مجسمہ تھے جو اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ فزیکلی کلیم کرتے تھے ایسی چیزیں، جس کی ماڈرن فارم بعض سلفی علماء ہیں آج کل۔ اب آپ خود سنیں کہ آپ نے اللہ کے لیے جسم کلیم کیا ہے یا سلفی علماء نے کلیم کیا ہے؟ اب اس کی مثال نہیں ہم بیان کر سکتے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تمثیل بیان کی ہے کہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ وہ تمہارے قریب۔ اب سواری کی گردن تو ایک فزیکل چیز ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تین نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ تو فزیکل ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے نا، یعنی میں کسی کو تسی 300 تے چوتھا اللہ کی نال، تو اب آپ اس میں آپ اندازہ کریں کس لیول تک جا کے بات سمجھائے گی۔ یہ آپ نے کہا کہ یہ فزیکلی ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے اور فزیکلی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اتنا نزدیک ہے، تمہاری سواریوں کی گردنوں سے بھی نزدیک ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ صحابہ کرام وہاں موجود تھے، صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تو عرش پر مستوی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اتنا نزدیک ہے۔ ادھر تو کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو عرش پہ ہے۔ تو اس معاملے میں دونوں طرف سے ایگزیجریشن ہوئی ہے۔ اور مرزا صاحب صحابہ کرام کیوں پوچھتے؟ قرآن کریم انہوں نے پڑھا نہیں ہوا تھا؟ وہی قرآن جو سلف صالحین نے پڑھا اور یہی سمجھا جو صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ صحابہ کرام کو عربیت سے یا قرآن کریم کی تفسیر سے جاہل تو نہیں تھے نا، جس طرح آپ جہمیوں والا عقیدہ اپنا کر ائمہ اہل سنت کے موقف سے بھی جاہل ہیں۔ آپ کو یہی نہیں پتا امام ترمذی کا کیا موقف ہے، آپ کو یہی نہیں پتا کہ میت کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کا کیا موقف ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اہل سنت کا منہج بیان کیا ہے۔ انہی دو ائمہ کی
آراء کی روشنی میں اور ان کے کمنٹس کی روشنی میں؟ تو صحابہ کرام کو تو پتا تھا الرحمن علی العرش استویٰ، وہ العلی العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے اپنی مخلوق سے، بائن من خلقہ، اپنی مخلوق سے بالکل جدا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ ساری چیزیں قرآن و سنت میں صریحاً مذکور تھیں، اور یہ ائمہ اہل سنت نے بھی ہمیں بتائی ہیں، تو صحابہ کرام سے کیسے مخفی ہو سکتی تھی؟ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے ہے، اسی لیے تو انہوں نے سوال نہیں کیا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو یہاں کیسے ہے۔ انہیں پتا تھا کہ یہاں کیسے ہے، امام مالک کو بھی پتا تھا یہاں کیسے ہے، امام ترمذی کو بھی پتا تھا یہاں کیسے ہے، دیگر ائمہ اہل سنت کو بھی پتا تھا، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور آگے بھی ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی سمع بصر ہے، اللہ کی ذات مراد نہیں ہے، اللہ بذاتی ہی ہر جگہ نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، اللہ بذاتی ہی اپنے عرش پر مستوی ہے۔ یہی امام ترمذی رحمہ اللہ کا موقف تھا، اور آپ نے کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول میں نے پیش کیا ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ کا قول تو استواء علی العرش کے بارے میں تھا، اس کو تو اہل سنت مانتے ہیں۔ مرزا صاحب ائمہ اہل سنت کا یہ موقف جو استواء والا ہے وہ بھی ہم مانتے ہیں ہماری سر آنکھوں پر، اور ائمہ اہل سنت کا جو معیت کے بارے میں موقف ہے کہ اس سے مراد علم و قدرت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ بھی ہمارے سر ماتھے پر، ہم اسے بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم کسی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ آپ بھی کنفیوز کرتے ہیں، کچھ کو لے لیا کچھ کو چھوڑ دیا، جہاں آپ کو اچھا لگا وہاں ائمہ اہل سنت کو پکڑ لیا، اور جہاں آپ کو اچھا نہ لگا اس کو چھپا ہی لیا، اس کو لوگوں کے سامنے بیان ہی نہ کیا، اور کہا کہ ائمہ اہل سنت کا وہی موقف ہے، ایک رخ دکھا کر دوسرا رخ لوگوں سے چھپا لیا اور کہا کہ میں نے ائمہ اہل سنت کا موقف بیان کیا ہے۔ لوگوں کو مرزا صاحب اب پتہ چل رہا ہے، آپ نے کہا کہ سواری کی گردن تو ایک فزیکل چیز ہے نا، فزیکل، اور دوسری طرف آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکلی تمثیل بیان کی ہے، یہ فزیکلی ڈیمونسٹریشن ہے، یہ مجسمہ کا عقیدہ مرزا صاحب آپ کا جہمیہ کا عقیدہ بھی آپ کا مبارک ہو آپ کو، اور مجسمہ کا عقیدہ بھی آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بجسم ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ائمہ اہل سنت میں سے کس کا موقف ہے؟ اور امام مالک رحمہ اللہ کا اور امام ترمذی رحمہ اللہ کا موقف اگر آپ نے مانا ہوتا، مرزا صاحب آپ کہتے تھے نا یہ ائمہ اہل سنت کا موقف میں نے ان کے کمنٹس کی روشنی میں بیان کیا ہے، اگر آپ نے ان ائمہ کے موقف کو مانا ہوتا تو پھر آپ کا یہی موقف ہوتا کہ یہ معیت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے سے مراد اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اور اگر آپ نے نہیں مانا تو جھوٹ کیوں بولتے ہیں لوگوں سے؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہیں فریب دیتے ہیں کہ میرا موقف ائمہ اہل سنت والا موقف ہے؟ آپ چھوڑ دیں، علل اعلان کہیں کہ میں ائمہ اہل سنت سے بری ہوں۔ کون سا موقف آپ کا ائمہ اہل سنت والا ہے؟ نہ صحابہ کرام کے بارے میں، نہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں، ہر جگہ آپ من مانی کرتے ہیں، قرآن و سنت کی تحریف کرتے ہیں مانوی طور پر، آپ یہاں بھی آپ نے کی ہے، یہ تحریف ہے مرزا صاحب جو آپ کرتے ہیں، اور وہ تفسیر ہے جو سلف صالحین نے کی ہے، جو صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین نے کی ہے۔ تو بہرحال آپ نے دو ائمہ پر بہتان باندھا ہے، تو ان ائمہ کا یہی موقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے ذات کے اعتبار سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہمارے ساتھ ہے اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے، نہ کہ ذات کے اعتبار سے۔